السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم عنایت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کی نام سے بخیر۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں، بڑی عنایت۔ اور کومل صاحبہ، آپ اپنا سوال سب سے پہلے کر لیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ سیشنز پہلے آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک خاتون نے کیا تھا کہ وہ اپنی جوانی کی عمر میں اپنے والد کی نافرمانی کرتی رہی ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو میں تھا کہ سرکشی کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو وہ یہ فرما رہی تھیں کہ تب تو میں سب کچھ جانتی تھی، قرآن کے احکامات بھی جانتی تھی، ان کے والد صاحب عالم تھے، اور اس کے باوجود میں انکاری تھی اور بدتمیزی کر رہی تھی، تو ان کی نظر میں وہ سرکشی تھی۔ تو اب کیا ان کی معافی ہو جائے گی؟ اب وہ ایسا کیا کریں؟ ان کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت وہ سرکشی میں تھی، انہوں نے سرکشی کی ہے، تو وہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات بہت واضح طریقے پر کہہ دی ہے کہ جس نے جو جرم بھی کیا ہے، جب تک اس کو مہلت عمر ملی ہوئی ہے، اس کے لیے معافی کا بھی امکان ہے، اس کے لیے عفو و درگزر کی بھی گنجائش ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا، وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی موجودگی میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا، یہ آیت ان کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے اگر اپنی جانوں پر آخری درجے میں بھی ظلم ڈھایا ہے تو وہ آئیں اور آ کر پیغمبر سے بھی درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے مغفرت چاہے، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے طالب مغفرت ہوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا دی جائے گی۔ ناقابل معافی کے معنی یہ ہے کہ محض اس بنیاد پر یہ معاف نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے تلافی کیے بغیر توبہ کے الفاظ زبان سے نکال لیے۔ ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں وہ دیکھیں کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کی اب کوئی خدمت کر سکتی ہیں، وہ اپنے رویے کی تبدیلی کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کے اخلاق کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی نیکی اور خیر کی پیدا کر سکتی ہیں۔ تو یہ بہت سے مواقع ہیں جو ان کو ملے ہوئے ہیں، ان کو اس کی تلافی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مایوسی بھی شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک گناہ کیا، اس گناہ کے نتیجے میں ایک سزا متعین ہو گئی، اب میں اس سے نکل لینا دوں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے شرک قابل معافی نہیں ہے، سرکشی قابل معافی نہیں ہے، تکبر قابل معافی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی اصلاح نہیں کی، اگر توبہ نہیں کی، تو پھر یہ بغیر توبہ کے، بغیر اصلاح کے معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں بعض چیزوں کے بارے میں اس کے بغیر بھی درگزر ہے، اس کے بغیر بھی معافی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں بہت سی چیزیں ہیں، اور قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ ایک بندہ مومن نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے عوض میں اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ سیئات یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھ کر معاف کرتے رہتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو کبائر سے بچا کر رکھا ہوا ہے، یعنی بڑے گناہوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان آ گیا، روزے رکھے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کیا، عمرہ کیا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سرکشی، شرک، بدعت، کفر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس طرح معاف نہیں ہوتی۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ قرآن مجید نے سورہ فرقان میں بشارت دی ہے، اور بڑے گناہوں کا ذکر کر کے بشارت دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نے توبہ کر لی
اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا بلکہ اس کے گناہوں کی جگہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لے لیں گی۔ تو یہ بڑی بشارت ہے، ان سے کہیے ہرگز مایوس نہ ہو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ اس موقع پر یہ ہیں کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مایوسی کی باتیں ہیں، اپنی بہن کو احساس دلائیے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، صرف توبہ اور اصلاح۔ توبہ تو یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ اپنے رویے میں کیا اصلاح کر سکتی ہیں، کیا تلافی کر سکتی ہیں، وہ جاری رکھنا چاہیے ان کو، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اچھے لوگ اچھا نظام پیدا کرتے ہیں یا اچھا نظام اچھے لوگ پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ تزکیہ نفس کو اگر ہدف مان بھی لیا جائے تو وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک اچھا اسلامی نظام نہ اسٹیبلش کر لیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تزکیے کا دائرہ متعین ہے، میری مراد اس تزکیے سے ہے جو دین کے مقصد کی حیثیت سے مطلوب ہے۔ وہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ چار ہی چیزیں ہیں، دوسرے لفظوں میں دین کا موضوع وہی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو پاکیزگی پر استوار ہونا چاہیے، اس کا ظہور عبادات کی صورت میں ہوتا ہے، وہ عبادات متعین ہیں، ان میں کیا چیزیں فرض ہیں وہ بھی متعین ہیں، کیا ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں، وہ نوافل کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، وہ بھی بالکل متعین ہے۔ اس کے بعد تطہیر بدن ہے، یعنی بدن کی صفائی کے آداب۔ تطہیر خورونوش ہے، کھانے پینے میں یہ خیال رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے، ہم خبائث سے اجتناب کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر تطہیر اخلاق۔ تطہیر اخلاق دینی لحاظ سے بھی مطلوب ہے، اور یہ کسی اچھے معاشرے کے لیے بھی ناگزیر ضرورت ہے۔ انسانوں کے مابین تمام تعلقات اخلاقی اصولوں پر مبنی ہیں۔ اگر ہمارا حادثہ اخلاقی کند ہو جائے تو دنیا میں سوائے فساد کے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ ہم ابھی بھی بات کرتے ہیں، اپنے اعزاء سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں، ہم کسی چیز کے رد عمل کے بارے میں کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملات پر غور کرتے ہیں، ہم نظم حکومت بناتے ہیں، ہم دنیا میں جنگ و جدال کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ہر جگہ آپ اگر دیکھیں گی تو تطہیر اخلاق ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے، یعنی انسان نے اپنے اخلاق کو کتنا پاکیزہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر گفتگو کی جاتی ہے، یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسروں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر معاہدات کی پاسداری ہوتی ہے۔ تو اخلاقی اصول ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ فرد سے مطلوب ہے، یعنی فرد سے تقاضا کیا گیا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، جو بھی حالات ہوں، اس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ مذہب کا مطالبہ ہے۔ اب اس معاملے کو لے لیجئے کہ اچھی حکومت، اچھا نظام کیسے وجود میں آئے گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں دنیا کی تاریخ میں رہی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اٹھے اور وہ اٹھ کر اپنی حکومت اپنی قوت کے زور پر قائم کر لے، وہ شخص جیسا ہوگا اس کے لحاظ سے حکومت وجود میں آ جائے گی۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے بادشاہ آ گئے، بہت اچھے فاتحین آ گئے، ان کا کردار بڑا غیر معمولی تھا، انہوں نے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر لیا، انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو سہولت بہم پہنچائیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ آپ کو تاریخ میں بہت سے واقعات ملیں گے۔ اس کے نتیجے میں فتوحات کے باوجود ایک اچھا نظام کہا جا سکتا ہے کہ قائم ہو گیا، اس میں لوگوں کے لیے نیکی اور خیر کے مواقع پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ان پر ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ کی بھی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
یہ مواقع بھی تاریخ میں ہم کو نظر آتے ہیں، اور وہ مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا ایک نظام چل رہا ہے، لیکن کسی انتہائی فاسد طبیعت کے شخص نے آ کر اس کو درہم برہم کر دیا۔ تو جب قوت سے فیصلے ہوتے تھے اس وقت تو یہی صورتحال تھی۔ اب بھی جن ملکوں میں قوت سے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں اسی طرح کے حالات آپ کو درپیش رہیں گے۔ جہاں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ لوگ جیسے ہوں گے اسی طرح کے نتائج نکلیں گے۔ لوگ اگر اچھے اخلاق کے ہیں، ان کے ہاں اخلاق کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے، سیرت کی اہمیت ہے، وہ اپنے معاملات میں ان بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں جن کو ہم اخلاقی بنیادیں کہتے ہیں، تو نتائج بالکل اور ہوں گے، اور اگر وہ ان سے بے پرواہ ہیں تو نتائج اور ہوں گے۔ سیاست کے معاملے میں ہمیشہ حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سیاسی حالات سے متعلق کر کے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کے لحاظ سے اور اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، برے سے برے حالات میں بنائیں، اچھے سے اچھے حالات میں مزید پاکیزگی کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ مذہب یہاں سے خطاب کرتا ہے۔ مذہب کو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے ان سے بحث نہیں ہے، وہ تو انسان کو مخاطب کر رہا ہے اور ہر جگہ کر رہا ہے، اس کے حالات کی اس کو رعایت دیتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی جگہ بہت سہولتیں حاصل ہیں، انسان کے لیے نیکی کے مواقع کھول دیے گئے ہیں، برائی کے راستے بند ہو گئے ہیں، تو وہاں نیکی کا اجر بھی کمتر ہو جائے گا اور برائی سے بچنے پر بھی وہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جگہ اس کے برعکس صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلہ اس کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ اس لیے بندہ مومن کے لیے ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ایک اچھا نظام اگر میسر ہوگا تو ظاہر ہے وہاں نیکی اور خیر کے مواقع میں سہولت پیدا ہو جائے گی۔ سہولت پیدا ہو جائے گی تو نیکی کے اجر کی بھی وہ نوعیت نہیں رہے گی اور برائی کے معاملے کی بھی وہ نوعیت نہیں رہے گی۔ اللہ کے ہاں معاملہ اس اصول پر نہیں ہے کہ تم کو کیا حالات میسر تھے ان حالات کو میں نظر انداز کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا۔ وہ حالات کی رعایت دیتا ہے، حالات کی بنیاد پر رخصت کو قبول کرتا ہے، حالات کی بنیاد پر بندوں سے عفو و درگزر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اللہ کا دین ایک ابدی حقیقت کے طور پر موجود ہے، ہمیں اس کی ہدایات کی پیروی کرنی ہے۔ رہا دنیا کا معاملہ تو وہاں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اچھا نظام ہو، ہماری اچھی حکومتیں ہوں، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھیں، لوگوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچائیں۔ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو اس کے دنیا میں نتائج نکلیں گے، آخرت کے نتائج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کے حالات میں پورے انصاف کے ساتھ نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عفو و درگزر دونوں کے لیے جو قاعدے بنا رکھے ہیں ان کے تحت ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم تمام مذہبی کتابوں کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا انسان تقریباً 60,000 سال پہلے کا ہے، لیکن ہم نے ایسے فوسلز دریافت کیے ہیں جو تقریباً 3,60,000 سال پرانے ہیں، اور انسانی ڈی این اے 1,36,00,000 سال پرانا ہے۔ تو پھر میں بطور مسلمان کیسے یقین کروں کہ پہلا انسان جنت سے آیا تھا، اور میں یہ کیسے مان لوں کہ ہم سب یعنی تمام جاندار ایک ہی خلیے سے ارتقا پذیر نہیں ہوئے؟ دنیا میں زندگی کیسے وجود میں آئی ہے، کن مراحل سے گزری ہے، اس میں سائنس کو بھی بغیر کسی تعصب کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو تحقیقات سامنے آئے ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جو حقائق اللہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنے وہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات کہ 60 سال یا 60,000 سال پہلے کوئی وجود میں آئے تھے، یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ بائبل میں انسانوں کا ایک شجرہ بیان ہوا ہے کتاب پیدائش میں، اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کیا نسلاً بعد نسلاً جن لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں وہی ہیں یا درمیان میں کچھ نسلیں حذف ہو گئی ہیں۔ پھر کتاب پیدائش اصلاً تاریخ ہے، تورات تو ڈیٹرونومی ہے،
کتاب استثناء ہے۔ اللہ کی کتاب وہ ہے۔ الہامی کتابیں تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ انسان لکھتے ہیں۔ چنانچہ بائبل میں تاریخ بھی ہے اور الہامی کتابیں بھی ہیں، ان کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ الہامی کتابوں کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ پہلا انسان کب وجود میں آیا تھا اور کتنی دیر دنیا میں رہا۔ کچھ اشارات کہیں مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ قرآن مجید کو بھی دیکھ لیں، تورات کو بھی دیکھ لیں، انجیل اور زبور کو بھی دیکھ لیں، ان میں یہ چیزیں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ لوگ بائبل اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ بائبل تمام تر کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے، وہ جوش ہسٹری ہے، اور پھر اس کا عہد نامہ جدید وہ کرسچن ہسٹری ہے، یعنی ابتدائی دور میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت نے کس طرح فروغ پایا۔ لوگ اس تاریخ کو الہام سمجھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح حدیث تاریخ کو بیان کرتی ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ان کو اگر ملا کر اگر ایک کلیات سی بنا دی جائے تو بائبل اس طرح کی کتاب ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رہ گئی وہ بات جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، تو اس میں نے عرض کیا کہ آپ سائنسی تحقیقات کو بغیر کسی تعصب کے پڑھیں اور ان کا تقابل زندگی کے حقائق سے کرتے رہیں۔ جو میرا نقطہ نظر ہے اور میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کا معاملہ بھی وہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو وہ کئی نسلوں میں تسویے کے مراحل سے گزرا ہے۔ وہ اگر 1 کروڑ سال سے بھی بات شروع ہو گئی ہے پہلے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا عرصہ یہ معاملہ رہا۔ وہ انسان کے حیوانی وجود کا ارتقا تھا، اس کو انسانی شخصیت ایک خاص مرحلے پر دی گئی۔ وہ ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے دی گئی ہو سکتا ہے 20,000 سال پہلے دی گئی ہو۔ اس وقت بھی اندازے ہیں، یعنی ان کی کوئی حتمی مدت طے نہیں کی جا سکتی۔ اندازے ہیں جو لوگ مختلف چیزوں سے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی غار میں کوئی آرٹ کے نمونے مل گئے یا انسان کے ثقافتی وجود کی کوئی علامتیں دریافت ہو گئیں، تو ان سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اب انسان ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے عمل پیرا ہو گیا ہے، اس نے زندگی شروع کر لی ہے۔ اس طرح کے اندازے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سورہ سجدہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ اس کا حیوانی قالب تھا۔ یہ قالب ایک ہی وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، یہ نسلوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بارے میں جو سائنسی تحقیقات ہوں ان کو آپ تعصب کے بغیر قبول کریں۔ اس میں اگر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں کئی نسلیں گزری ہیں تو یہ بھی قابل قبول ہے، اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا انتخاب کیا اور ان کو انسانی شعور دیا، نفس انسانی ان میں پھونک دیا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہاں پہ۔ اس مرحلے سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ اسی دنیا سے شروع ہوئی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، اس میں اوپر سے کہیں انسان کو نازل نہیں کیا گیا، وہ یہیں سے شروع ہوئی۔ یہ سب باتیں قرآن مجید سے جس طرح میں سمجھا ہوں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرتے رہیں اور سائنس کا بھی مطالعہ کرتے رہیں۔ دونوں میں کہیں تضاد پیدا ہو تو دونوں پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کو سمجھنے میں یا کسی چیز کو دریافت کرنے میں غلطی کھا گئے ہوں، اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صحیح علمی رویہ ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر اگلا سوال ہے، غامدی صاحب اکثر اپنے دلائل میں احادیث یا آیات کی تشریح کے ذرائع یا پچھلے علماء کی اقوال کا واضح حوالہ نہیں دیتے۔ میرے دوست کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو زیادہ وضاحت سے کیوں نہیں بیان کرتے تاکہ ایک عام آدمی یہ سمجھ سکے کہ ان کی تشریح نہ تو منفرد ہے اور نہ ہی باقی علماء سے بالکل مختلف۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ہر جگہ ایک مقالہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ جب مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں تو مجھے چند لمحوں میں جواب دینا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے فکر کے پس منظر کو پوری وضاحت کے ساتھ اب بیان کر دیا ہے۔
جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس پہلو سے اس کو جانے، وہ اعتراضات سیریز کو سن سکتا ہے۔ جتنے اہم معاملات تھے ان میں نے ابتدا سے انتہا تک پورا استدلال بیان کر دیا ہے۔ لوگوں کو اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ ہر جگہ آپ ایک دفتر کھول کے نہیں بیٹھ سکتے جس میں یہ بتائیں کہ بات کیا تھی، کن مراحل سے گزری، اس کو میں نے کس طرح سمجھا ہے، اس میں کیا اضافہ کیا ہے، میں اس کو استدلال کے پہلو سے کس طرح پیش کرتا ہوں، میرے ہاں اس پس منظر میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو کا تقاضا ہے، تو یہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ لوگ بالعموم یہ سوال کرتے تھے، چنانچہ اس وقت تو آخری موضوع ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ 23 اعتراضات کی سیریز اب پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس میں آپ ان چیزوں کو سن سکتے ہیں جن میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ رہی وہ چیزیں جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ اصل دین بھی ہے، ان کو سارے ہی لوگ بیان کر رہے ہیں، اور دین کی حجت اسی سے پوری دنیا پر قائم ہے۔ ان میں کوئی بات بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے جو ہمیشہ سے اہل علم بیان کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے مسلمان امت اس کو اسی طرح سمجھتی رہی۔ بہت شکریہ سر۔ سر اگلا سوال ہے، دین اتنا گھٹن زدہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ خدا، انسان، شیطان، جنت اور جہنم کا تصور یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بس ایک کہانی لکھنی تھی تو لکھ دی۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں جو سکون چاہتا ہے، اس افراتفری پر اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جب میں اللہ کو ایک پرامن طاقت کے طور پر سوچتا ہوں تو اسی لمحے دین کے احکام اور عذاب قبر کا خوف مجھے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ کیا وہ میرا بہترین دوست نہیں ہو سکتا؟ میرا محبت کرنے والا خدا جو مجھے صرف ایک ایسی غلطی پر جہنم میں نہ ڈالے جس کا مجھے دنیا میں شعور ہی نہ ہو۔ یہ جتنی چیزیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ مجھے یا آپ کو اپنے ذہن کا خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اس میں بتا دیا ہے کہ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کا آپ کو شعور ہی نہیں ہے اس پر وہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس میں تو جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حجت تمام کرتا ہے۔ جب تک انسان خود اس کا اعتراف نہیں کر لیتا کہ اس نے فی الواقع سرکشی اختیار کی ہے، اس وقت تک وہ عذاب نہیں دیتا۔ وہ تو دنیا میں بھی اگر سزا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتمام حجت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابتلاء کا قانون جاری کیا ہے اس کو وہ معطل کر دے، تو یہ میرے نزدیک کم ہمتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ابتلاء میں ڈال دیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو قبول کرنا چاہیے، اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہمیں نیکی کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور برائی سے لڑنا چاہیے۔ یہاں شیطانی قوتیں کار فرما ہیں، ابتلاء کے لیے ان کو کار فرما رہنے کی مہلت دینا ضروری ہے۔ ابتلاء اور امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتے، لہٰذا اس قانون کو سمجھ کر اور اس کو مان کر زندگی کے معاملات میں جو فیصلہ ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ادنا درجے میں کوئی بے انصافی نہ کر رہے ہیں، نہ کوئی بے انصافی کریں گے۔ جب ہم کسی شخص کو شادی کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہی وہ صحیح شخص ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ کیا شادی سے پہلے کچھ مخصوص سوالات ایسے ہیں جنہیں پوچھ کر ہم یہ بات بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا کے فیصلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جان کر نہیں کیے جاتے، وہ علم و عقل کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر چیز کا جائزہ لیں، اس کی تحلیل کریں، اس کے بارے میں ہمیں بڑی عقل دی گئی ہے، اس کو استعمال کریں۔ اگر کسی چیز میں جاننے کی ضرورت ہے تو علم کے لیے بھی بہت سے وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ علم و عقل کی روشنی میں ہم کسی چیز کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے اور پھر نتائج کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیں گے۔
دنیا اس اصول پر نہیں قائم کی گئی کہ یہاں ہر چیز کے بارے میں ہمیں پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے قیامت میں معلوم ہوں گے۔ دنیا ہمیں علم و عقل کی روشنی میں بسر کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے۔ یہاں اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، وہ بھی اپنی عقل سے سمجھنا ہے۔ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہیں۔ وہاں پر بھی یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ یہ فلاں فلاں باتیں اگر تم دیکھ لو تو یہ سمجھ لینا کہ پھر وہ میری ہی بات ہے۔ نہیں، ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں علم اور عقل کو بیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے۔ یہاں کسی الہام کا یا کسی بشارت کا انتظار کر کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ میں اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نہیں کر پاتا۔ میں ہمیشہ صرف ایک غلطی کرتا ہوں اور پھر پچھتاتا ہوں۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس گناہ کو بار بار نہ کروں، لیکن مجھے اپنے خاندان اور پہلی بیوی سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ خاندان اور بیوی تو اب ہے، بیوی آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی، خاندان میں آپ پیدا کر دیے گئے، اس لیے خاندان اور بیوی کے ساتھ تو اب آپ کو معاملہ ہی کرنا ہوگا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، وہ کرنے اور کہنے دونوں میں آپ کو اپنے گرد و پیش کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں نہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ بیوی آپ گھر لا چکے ہیں، خاندان آپ کو وجود بخش چکا ہے۔ اس واقعے کو مان کر جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ کریں۔ رہی یہ بات کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ سے معافی مانگیے، اپنا احتساب کرتے رہیے، اپنے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن حالات میں آپ اس وقت ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنا ہدف بنا لیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ چونکہ مجھے دوسری تیسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی تو اس وجہ سے اب مجھے لائسنس مل گیا ہے۔ آپ کو یہ لائسنس نہیں دیا گیا، آپ کو اس دنیا میں حدود کے اندر رہ کر ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ جو ذرائع میسر ہیں، آپ کے لیے جائز ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ باقی معاملات میں اپنی تربیت بھی کیجیے اور اپنے نفس کو قاعدوں کا پابند بھی رکھیے۔ یہی امتحان ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے، اس امتحان کو مان کر چلنا ہوگا۔ اس میں اگر آپ کوئی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو حالات آپ کو میسر ہیں ان میں جن لوگوں کو آپ سے متعلق کر دیا گیا ہے ان سے کوئی معاملہ کرنا ہی پڑے گا۔ بیوی ہے تو اس سے بھی معاملہ کرنا پڑے گا، یا علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی یا اجازت لینی پڑے گی۔ والدین ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، اگر یہ ہمت ہو تو کر گزریے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر بہرحال انہیں راضی بھی کرنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی ہمارے گرد و پیش میں بہت سے عوامل کے ساتھ ہے، ہمیں حالات جو کچھ میسر آتے ہیں ان کے اندر ہی ہمیں راہیں نکالنی ہوتی ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو یہ رشوت نہیں دینی چاہیے کہ چونکہ مجھے فلاں اور فلاں حالات میسر ہیں اس وجہ سے میں اب گناہ کا لائسنس لے رہا ہوں۔ غلطی، گناہ، ہر حال میں گناہ ہے، ہر حال میں غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کیجیے۔ یہی راستہ ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہم یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی حالات سے دوچار ہو، وہاں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس کی ضمانت نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، نہ کوئی دوسرا شخص دے سکتا۔ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور MBBS کر رہا ہوں، چونکہ میں کالج میں ڈیڈ باڈیز دیکھنا ضروری ہوتی ہیں جو کہ نیوڈ ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل فرض ہونے کے لیے متعین چیزیں طے ہیں۔ اس صورتحال میں اچھی بات ہے آپ غسل کر لیں یا وضو کر لیں۔ اپنی تطہیر کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خوبی کے معاملات ہیں، ان میں کوئی چیز فرض نہیں کی گئی۔ غسل فرض کب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں غسل کو فرض نہیں کیا گیا۔ استاذ، ایک آپ کا پروگرام تھا اسلام اور سائنس کے متعلق،
تو اس کو دیکھ کے دو سوالات ذہن میں آئے ہیں، وہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب اور سائنس دونوں کے بارے میں آپ نے اس طرح سے فرمایا، میں یہ سمجھا کہ ان دونوں کی بنائی استدلال ایک ہی ہے، دونوں اپنے مقدمات کا آغاز تجربے اور مشاہدے سے کرتے ہیں اور پھر اسی کی بنیاد پر آگے عقلی استنباط کرتے ہیں۔ تو کیا استاد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا خدا کے وجود کا مقدمہ ہے یا مذہب کا مقدمہ ہے، یہ اسی منہج پر استوار ہے جس پہ سائنس استوار ہے، اور ہم اس کو ایک سائنسی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا کے وجود کے مقدمے کو؟ دیکھیے، علم کا راستہ ایک ہی ہے، یعنی یا ہم تجربے اور مشاہدے سے کسی چیز کو جانیں گے یا عقلی استنباط کریں گے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جس کو خبر کہتے ہیں وہ اصل میں ماضی میں کسی چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہے جس کی روایت یا حکایت کی جا رہی ہوتی ہے، یا وہ ماضی کا کوئی استنباط ہے۔ اس وقت بھی ہمیں جو سائنسی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ خبر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں نے براہ راست وہ تجربات نہیں کیے، آپ نے نہیں کیے، ہمیں اطلاع دی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ تجربہ کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہی تین چیزیں ہیں جو ہر جگہ بنائے استدلال ہے، یعنی یا علم بالحواس، میرے ظاہری اور باطنی حواس نے کن چیزوں تک رسائی حاصل کی ہے، کن چیزوں کا ادراک کیا ہے، اس کو میں علم میں بدلتا ہوں۔ علم میں وہ کیسے بدلتی ہیں اس پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنباط، یعنی مجھے جو کچھ میسر ہوتا ہے، میرے شعور کی ساخت میں بعض چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر میں یا عقلی وجود کا فیصلہ کرتا ہوں یا عقلی امکانات پیدا کرتا ہوں۔ یہی معاملہ سائنس میں ہوگا، یہی معاملہ سماجی علوم میں ہوگا، یہی معاملہ مذہب میں ہوگا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ مذہب میں جب ہم ایک مرتبہ اللہ کی کتاب تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پھر ہم اللہ کی کتاب کی خبر کو حتمی حجت مان کر قبول کرتے ہیں، یعنی وہاں علم کا ایک نیا ذریعہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہاں ہمارا راستہ سائنس سے الگ ہو جاتا ہے، سائنس سے بھی اور فلسفے سے۔ کہ جیسے سائنس تو اپنے تمام نظریات کی ویلیڈیٹی کے لیے اس بات کو لازم سمجھتی ہے کہ جو اس کے نظریات ہیں ان کے اندر فالسیفیکیشن کا پوٹینشیل ہو، یعنی ہم کسی نہ کسی طریقے سے سائنسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ رکھتے ہوں اپنے پاس۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جائے، لیکن وہ پوٹینشیل موجود ہو۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا جو مقدمہ ہے یا خدا کا مقدمہ جو آپ نے آرٹیکل بھی لکھا، وہ اپنے اندر یہ پوٹینشیل رکھتا ہے کہ اس کو بھی فالسیفیکیشن کے مراحل سے گزار کر دیکھا جا سکے، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں یہ میٹا فزکس ہے، یہ ایک مابعد الطبیعات ہے، اس کے اوپر آپ اس چیز کی اپلیکیشن نہ کریں؟ یہ ذرا استاد سمجھا دیں۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ بنائے استدلال ایک ہی ہے، سفر ایک ہی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ سائنس کا سفر اسی جگہ جاری رہتا ہے، اسی جگہ جاری ہے، اسی جگہ جاری رہے گا، اس کا دائرہ وہی ہے۔ مذہب میں یہ سفر اللہ کی کتاب پر جا کر ایک بالکل دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کتاب الہی کی بنیاد پر کہتے ہیں، اس لیے اگر فلسفیکیشن کا کوئی امکان ہے تو وہ پہلے مرحلے میں ہے۔ پہلا مرحلہ اسی طرح ہے جیسے سائنس میں ہے، جیسے سماجی علوم میں ہے، وہاں یہ امکان ہمیشہ موجود رہے گا، لیکن اس دوسرے مرحلے میں پھر اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ استاد اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ابھی اس مرحلے تک تو نہیں پہنچا جس کی آپ بات فرما رہے ہیں قرآن تک، لیکن وہ ابھی آغاز کے اندر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مادے کے اندر تو مجھے علم، قدرت یا حکمت نظر آ جائے کسی موقع کے اوپر، تو پھر جو مذہب کا مقدمہ اپنی بنیاد سے اٹھا ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فالسیفیکیشن کا ٹیسٹ ہے کہ ہمیں مادے میں آپ علم، حکمت اور ارادہ دکھا دیجئے، یا دوسرا یہ کہ آپ قرآن میں کوئی غلطی دکھا دیجئے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید تک پہنچنے کے بعد میں نے عرض کر دیا کہ نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ البتہ پہلے مراحل میں جب ابھی وہ قرآن مجید کو بھی جانچ پرکھ رہا ہے اور اس کائنات کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور اس سے کچھ نتائج نکال رہا ہے، اس کا پورا امکان ہے کہ اس کے استدلال کی غلطی اس پر واضح ہو جائے۔
کہ علمی نظریہ تو یہی ہے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ قرآن فہمی میں غلطی ہو گئی ہے یا کائنات کی دریافت میں کوئی چیز ہم غلط سمجھ سکے ہیں. تو اس موقع پر بھی تو پھر ایک مومن اگر علمی نظریہ اپنائے گا تو وہ پھر کامل یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تو ایک اضطراب کی کیفیت ہوگی نا، کہ میں قرآن بھی دیکھوں، ہو سکتا ہے معاذ اللہ یہ غلط نہ ہو، یا پھر میں اپنی سائنٹیفک نالج بھی دیکھوں، تو وہ بھی پھر ایک یقین کامل کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو علمی نظریہ دوسرا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک مذہبی فکر ہے، وہ تو قرآن مجید پر پہنچنے کے بعد اس طرح کے تمام اضطرابات سے نکل جاتی ہے. اللہ ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنا تعارف کرا دیا، مجھے عمل صالح اختیار کرنا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے. اس میں نہ کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، نہ انسان اس معاملے میں کوئی دوسری رائے کبھی قرآن سے دریافت کر سکتا ہے. اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد یہ چیزیں تو آخری درجے میں حجت بن جاتی ہیں. یہ میں نے جس معاملے میں یہ بات کہی ہے وہ قرآن مجید میں ان چیزوں کا بیان ہے جو تاریخ سے متعلق ہے، انسان کے ماضی سے متعلق ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کی گئی ہے، کوئی خاص قانون بیان کیا گیا ہے. ان میں ظاہر بات ہے کہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھنے میں غلطی کھائی ہو. تو یہ دو پھر الگ الگ باتیں ہیں. ایک دین کے بنیادی مقدمات ہیں، وہ قرآن سے پہلے آپ جس طرح کے بھی اضطرابات ہوں ان کی روشنی میں دیکھیں، لیکن قرآن مجید نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ پھر میری یا آپ کی رائے پر منحصر نہیں رہا. بنیادی مقدمات آخری درجے میں حجت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. تو استاذ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کو چوتھا ذریعہ علم ماننے کے لیے وہی 3 بنیادی نکات ہیں جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بیان کیے ہیں، اگر وہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر انسان اس اطمینان کی کیفیت پر پہنچ جائے گا کہ یہ خدا ہی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جو مختلف معاملات کی تفہیم ہے اس میں غور و فکر جاری رکھے گا. جی ایسا ہی ہے. اس میں خاص طور پر تیسرا معاملہ ایسا ہے جس کو بڑی وسعت سے سامنے رکھنا چاہیے. اس میں پے در پے ازدیاد ایمان کے سامان پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی باطل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کو آپ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، نئے حقائق دریافت ہوتے ہیں، اپنے استنباط کی غلطی واضح ہوتی ہے، ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، یک بیک قرآن مجید کے اسرار کھل جاتے ہیں. پھر قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں، غیر معمولی پیشین گوئیاں. وہ پیشین گوئیاں الی یوم القیامہ کے الفاظ میں کی گئی ہیں. وہ ہر وقت معرض خطر میں تھیں، لیکن یہ کہ 15 صدیاں ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں انسان کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں. ان چیزوں پر غور کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی غلطی سامنے آئے گی تو انسان دیکھ لے گا کہ اس کو کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس وقت تو کوئی ایسی چیز پچھلی 15 صدیوں میں سامنے نہیں آ سکتی. استاد محترم، سوال یہ تھا کہ جمعے کے خطبے کے بارے میں آپ نے کافی دفعہ بتایا ہے کہ خطبہ جو ہے مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ دینا چاہیے، مگر اب چونکہ ایک جمعے کی ایک شکل بدل چکی ہے، یا جب خطبہ دیا جاتا ہے اس کے اندر بیان دیا جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ خطبے میں کیا بولنا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے کہ بھئی آپ مسجد میں خطبہ دے دیں تو اس کی طوالت یعنی کتنا لمبا ہو، اس کے اندر کیا باتیں کی جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں کیا وہ نقل ہوئے ہیں کسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو دیکھا جا سکے؟ شکریہ. جمعہ کا خطبہ حکمرانوں کو دینا چاہیے، یا حکمران اپنا کوئی باقاعدہ نمائندہ مقرر کریں، اس کو آ کر جمعے کا خطبہ دینا چاہیے. یہ تو قانون کی بات ہے. اگر حکمران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں مسلمانوں کی جمعیت نے یا ان کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس نماز کو جاری رکھیں گے. میرے نزدیک یہ صحیح اجتہاد ہے. یعنی حکمران ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اس نماز کو ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے اب ہم مسلمان معاشرے کے فیصلے کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا تقرر کیا جاتا ہے، وہ تقرر بھی کمیونٹی کرتی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کرتا ہے یا ان کی جماعت کرتی ہے. جن لوگوں کا تقرر کیا جائے ان کو اپنے سامنے پیغمبر کا اسوہ رکھنا چاہیے. جن معاملات میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا وہاں ہمارے لیے بہترین نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے
صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ ہمارے پاس ان کے خطبات تو نقل ہو کے نہیں پہنچے، لیکن ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں۔ وہ یہ کہ وہ نہایت مختصر ہوتے تھے، ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان میں بیان ہونی چاہیے۔ ان کا بنیادی موضوع وہ ہے جو قرآن نے متعین کر دیا ہے، فَصَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کی یاد دہانی۔ یہ یاد دہانی مسلمات کی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جمعہ کا خطبہ اس طرح کی علمی مباحث کے لیے نہیں ہے جن میں اختلافات کے امکانات ہوتے ہیں۔ توحید بیان کریں، آخرت کی منادی کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور لوگوں میں پیدا کریں، اس کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے لیے ہمیں کیا ضروری کام کرنے ہیں ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں۔ اسی طرح دین میں جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں، خواہ وہ تطہیر بدن سے متعلق ہیں، تطہیر خرونوش سے متعلق ہیں، تطہیر اخلاق سے متعلق ہیں، ان کی بار بار یاد دہانی ہوتی رہے۔ بنیادی طور پر یہی موضوعات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ اس میں آپ کتنا وقت لیں۔ میرا خیال ہے کہ 5-10 منٹ بہت کافی ہے۔ ایک مختصر خطبہ دیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر اٹھ کر دعائیں کریں۔ دوسرا خطبہ اصل میں دعائیں ہیں، یعنی یہ خطبات خواہ جمعے کے ہوں یا عیدین کے، انہیں 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ اجتماعی موقع ہے، اس میں دعائیں بھی کرنی ہوتی ہیں، لہذا مختصر دعائیں کریں، وہ چند منٹ میں ہو جاتی ہیں۔ وہ کر کے کوشش کریں کہ یہ پورا معاملہ 15-20 منٹ میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ بس یہی میرے خیال میں جو کچھ ہمارے سامنے ہماری روایت میں اچھی چیزیں رہی ہیں، یہی معاملہ ہے۔ اس میں لوگوں نے لمبی تقریریں کرنا شروع کر دیں اور اس کو علماء کے مناقشات کے لیے خاص کر لیا۔ علماء نے اس کو اپنی دعوت دینے کے لیے ممبر کے طور پر اختیار کر لیا۔ یہ سب چیزیں میرے خیال میں ترک کر دینی چاہیے۔ علماء میں سے کوئی اگر اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہے، اپنے مدرسہ فکر کی تعلیم دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے باقی دن موجود ہیں۔ جو لوگ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو پیر کو، منگل کو، بدھ کو بلائے، اور جو لوگ آنا چاہیں گے وہ آئیں گے، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ جمعے کو کمیونٹی کی اجتماع کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مقام ہے، اس کو میرے آپ کے کسی کے فکر کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو دین کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنا ایک بڑی اچھی قدر ہے۔ اب یہ قدر کیا جس طرح سے ان فرد کے لیے ہے اسی طرح سے اجتماعیت کے لیے بھی ہے، اقوام کے لیے بھی ہے؟ کیا وہی اصول اور وہی معاملات ہیں اس کے، یا اس میں مصلحتیں فرق ہوں گی؟ مصلحتوں میں تو فرق ہوگا، مواقع میں بھی فرق ہوگا، لیکن دنیا کا نظم افو و درگزری پر چلتا ہے۔ جب سوسائٹی منظم ہو جاتی ہے تو اس میں بعض ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک درجے میں فرد کے لیے بھی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے لیے انصاف کی بات کہنے کا موقع ہے تو وہاں تو افو و درگزر سے بات کی ابتدا نہیں کی جائے گی، پہلے انصاف کی بات کہی جائے گی، پھر کسی کو بتایا جائے گا کہ اب اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قوموں کا، اجتماعیتوں کا، جماعتوں کا اور سلطنتوں اور ریاستوں کا ہے۔ ان کو بھی باہمی معاملات انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہدایت تو یہی کی گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملات کیے جائیں، لیکن معافی اس کے بغیر تو دنیا میں 2 دن بھی گزارنے مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ افو و درگزر وہاں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک قدر ہے، قدر کے طور پر یا ایک ویلیو کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ استعمال کے مواقع اجتہاد سے طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز مؤثر ہوگی، کون سی چیز موضوع ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ افو و درگزر کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی یہ ہوگا۔ علم و عقل کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا کی سیاست کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔
اس میں تو حقیقت وہی ہے کہ دنیا کی سیاست میں کوئی حق ہے نہ باطل، ہر چیز یہاں مار کا سود و زیاں ہے، اس لیے بالعموم لوگ اپنے مفادات ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور مفادات کے تقاضے ہی سے عفو و درگزر بھی اختیار کرتے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اور اس کی قیادت کو اگر یہ توفیق دے کہ وہ انصاف کی بنیاد پر، حق و باطل کی بنیاد پر فیصلے کریں اور پھر اسی بنیاد پر عفو و درگزر کا طریقہ بھی اختیار کریں، تو یہ بڑی سعادت ہوگی۔ خلفائے راشدین کو ہم اسی لیے خلفائے راشدین کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اجتماعی زندگی میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا۔ ہمارے سامنے انہی کا نمونہ ہے، ہمیں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، کہاں انصاف کا علم بلند کرنا چاہیے، کہاں بدلہ لینا ضروری ہے، یہ حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی قاعدہ کلیہ بنا کر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا جا سکتا۔ استاد سوال یہ ہے کہ بطور نوجوان ہم جب دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس تعلیم کو جو ہم نے سیکھ لی ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اب ایسے ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ ایک شارٹ ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں تک یعنی دنوں کی یا گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ استاد آپ سے گائیڈنس یہ چاہیے تھی کہ کیا یعنی ہمارے پاس تو سطحی علم ہوتا ہے یا ہم پوری طریقے سے معلومات سے واقف نہیں ہوتے، تو کیا اس طرح سے دعوت کے میدان میں آنا صحیح ہوگا؟ اگر آئیں بھی تو کیا وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط معلومات ہم دین سے متعلق کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، تو اس پہ کیا ہمیں اس سے رجوع کس طرح سے کریں پھر؟ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا فی الواقع اس نے وہ شرط پوری کر دی ہے جس کے بعد وہ سوسائٹی سے اپنے طور پر مخاطب ہو سکتا ہے۔ وہ شرط قرآن میں بیان ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تفقہ فی الدین حاصل ہونا چاہیے، دین کی حقیقی بصیرت، دین کا حقیقی علم۔ انسان پورے اعتماد کے ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ اب اللہ کا دین میں نے جان لیا ہے۔ انسانی سطح پر ہی ظاہر ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، آخری درجے میں تو کوئی بھی جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جس کو قرآن نے تفقہ فی الدین کی تعبیر میں بیان کیا ہے اس پر بار بار غور کرتے رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ اس کی روشنی میں لینا چاہیے۔ دعوت کے باب میں اسی لیے خود قرآن نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ سب لوگوں کا کام نہیں ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کرنا چاہیں وہ آ کر لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں، اس میں گہری بصیرت پیدا کریں۔ تفقہ فی الدین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں جو زور اور جو مبالغہ ہے اس کو ہر عربی جانے والا سمجھ سکتا ہے۔ یہ اپنے جائزے کے لیے ضروری ہے، یعنی دیکھتے رہیں کہ کیا میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں، لیکن کیا اس سے پہلے آپ لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے لحاظ سے بات کرتے رہیں۔ عام آدمی ہے، ایک طالب علم ہے، تو طالب علم کو یا عام آدمی کو اپنے اسی تعارف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ طالب علم مثال کے طور پر لوگوں کو یہ توجہ دلا سکتا ہے کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں اہل علم سے یہ چیزیں جانی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان پر غور کریں۔ تو یہاں نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ دوسروں پر کوئی دھونس جمانے کا طریقہ ہے، نہ کوئی عالم کی حیثیت سے بات کرنے کا ادعا ہے، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آدمی جو کچھ سمجھتا ہے اس کو شیئر کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں اس کا پہلے صحیح شعور پیدا کریں اور پھر اس کے لحاظ سے اپنی بات پیش کریں۔ اگر آپ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی کام کریں گے تو یہ ایک المیہ ہوگا۔ اس سے بڑے عالم کو بھی گریز کرنا چاہیے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی بعض معاملات میں دوسروں کی آراء پر انحصار کر رہا ہوتا ہے یا دوسروں کی تحقیقات پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں جن میں ہم براہ راست تحقیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے،
اس میں ہم دوسروں کی آراء یا دوسروں کی تحقیقات پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت ان کا حوالہ دے دیں، وہ بات بیان کر دیں، اور جہاں ہمیں پورا اطمینان ہے، پوری بصیرت حاصل ہے، وہاں اس کے طریقے پر بات کریں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح جگہ پر کھڑا کر کے بات کرنا چاہیں تو طالب علمی کے پہلے دن سے بھی کر سکتے ہیں. اس کا بالعموم لوگ لحاظ نہیں کرتے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تبصرہ کرتے وقت، سوال کرتے وقت، اعتراض کرتے وقت جو ان کا علم پاس ہوتا ہے اس میں حتمی فیصلے سناتے ہیں. سچے طالب علم کے طریقے پر گفتگو کیجیے. اگر آپ نے کسی چیز پر اعتراض کرنا ہے، کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے، تو ان مراحل سے اپنی بات کو گزاریے جو اس کے لیے مقرر ہے. یعنی آپ متعلق لوگوں کو سمجھیں، آپ جن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی بات میں رسائی حاصل کریں، اس کو علم کا موضوع بنائیں. یعنی اس چیز کو حاصل کرنے یا جاننے کے لیے محنت کریں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دیں، کوئی اعتراض پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں. اور اگر محض لوگوں کو توجہ دلانی ہے کسی چیز کی جانب، تو بنیادی چیزیں، مسلمات جن میں کوئی بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے لوگوں کو توحید بتانی ہے، مجھے لوگوں کو آخرت کی طرف توجہ دلانی ہے، مجھے عمل صالح کے بارے میں ترغیب دینی ہے، مجھے تطہیر اخلاق کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. یہ مسلمات ہیں، ان میں کسی شخص کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. ان چیزوں کے بارے میں ایک عام آدمی بھی جتنا اس کا علم ہے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے. البتہ کوئی فنی معاملہ ہے، کوئی علمی معاملہ ہے، کوئی تعبیر کا معاملہ ہے، اس میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں نے کہاں تک اس معاملے کو سمجھا ہے. جہاں تک آپ نے سمجھا ہے ٹھیک اس کا اظہار کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ دیں. جی استاذ، میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ابھی وقت مل گیا ہے، کہ ایک عامی اور مقلد جو انسان ہوتا ہے اس کے جو ایمان ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہیں اور عمل صالح پر ان کی زندگی استوار ہے، لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ خدا کے وجود کے کیوں مانتے ہیں اللہ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ صرف یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. تو بغیر کسی دلیل کے جو ایمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے؟ وہ اپنی دلیل بیان نہیں کر پاتے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، انسان یا استدلال کی بنیاد پر کسی چیز کو باقاعدہ استدلال کے مراحل سے گزار کر مانتا ہے، اور یا روایت کی بنیاد پر مان رہا ہوتا ہے. سارے علوم میں یہی صورتحال ہے. روایت کی بنیاد پر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی اعتماد ہے. ہم نے سائنسدانوں کے ساتھ تعلق پیدا کیا، دین کے علماء کے ساتھ متعلق ہوئے، کسی طبی معاملے میں کسی شخص پر اعتماد ہو گیا. ہم اس اعتماد کی بنیاد پر کسی چیز کو صحیح سمجھ کے قبول کیے ہوتے ہیں. یہ اعتماد بجائے خود استدلال ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ضرور صغرا کبرا قائم کر کے ان مراحل سے گزرنا ہے. نہیں، اگر کسی جگہ کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی اعتراض سامنے آ گیا ہے، کوئی کبھی بات اس کے علم میں آ گئی ہے، وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے، یہ مطلوب ہے. تو اس وجہ سے ہر آدمی سے یہ توقع کرنا کہ وہ استدلال کے مقدمات طے کرے گا اور پھر ان مراحل سے گزرے گا، یہ ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہر آدمی اس سے گزرے تو کیا کہنے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں، کسی علم میں بھی ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ جب آپ جو کچھ مانتے ہیں، جو آپ کو روایت سے ملا ہے، جو آپ نے اعتماد کی بنیاد پر قبول کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس میں کسی غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، کوئی دوسرا صاحب علم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، تو آپ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کی بات توجہ سے سننے کے لیے تیار ہوں. یہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے. ہر انسان کو یہ تکلیف نہ دی گئی ہے نہ دی جا سکتی ہے کہ وہ علمی استدلال کے تمام مراحل سے ضرور گزرے. جن لوگوں کے ہاں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو اشکالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ البتہ جیسے جیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے جیسے اشکالات سامنے آتے ہیں، تحقیق کے مکلف ہوتے چلے جاتے ہیں. دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں
وہ بھی ایک عمومی اعتماد کی بنیاد پر ہی اپنے مذہب پر قائم ہوتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں کوئی سوال کس وقت پیدا ہوا یا ان کو کتنے مواقع میسر آئے، تو ممکن ہے کہ کوئی ایسے بے شمار مطلب مشرکین بھی ہوں کہ جو عمومی اعتماد پر کھڑے ہیں، لیکن ان کو ایسے مواقع نہیں میسر آ سکے کہ ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے ہوں اور وہ اسی پہ قائم رہے، تو پھر اس کی رعایت بھی اللہ کے حضور کی جائے گی۔ ہر معاملے کی رعایت اللہ کے حضور میں ہوگی، لیکن سوالات کی نوعیتیں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوالات انسان کی عقل پیدا کر دیتی ہے، جو ہر انسان کو دی گئی ہے، ان سوالات کا معاملہ الگ ہوگا۔ بعض سوالات ہیں جن کے لیے ماہرین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہی پیدا کرتے ہیں، یا کوئی نیا محقق نئی تعبیر لے کے آتا ہے تو وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا وہ ان موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں جن کی تنقیح ہی اہل علم کا کام ہے۔ تو اس میں بھی دونوں سطح ہیں، وہ سوالات جو عقل و فطرت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، یا وہ اعتراضات جو عقل و فطرت کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں، ان کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ ان کے معاملے میں ہر انسان کو متنبع بھی رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ جب وہ اعتراضات یا وہ سوالات سامنے آئیں تو کیا اس نے ان کا گلا گھونٹ دینے کی کوشش تو نہیں کی۔ بالعموم ہم اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اس سے ہر آدمی کو بچنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ توحید کا جو مقدمہ ہے وہ انسان کی فطرت اور عقل سے پھوٹ جاتا ہے، جس طرح آپ اس کو سمجھاتے ہیں، تو استاذ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی کہ پیغمبروں کو بھیج کر جو مشرکین ہیں ان کے ایک ایک اعتراض کو ٹیکل کیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ تو اب جب آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کسی کی فطرت سے یہ مقدمہ اگر پھوٹ بھی رہا ہو، لیکن اگر اس کی اس طرح کے حالات میسر نہیں تھے جو رسولوں کے زمانے میں تھے، تو پھر کہیں نہ کہیں رعایت تو نظر آتی ہے نا کہ اس کے ساتھ کہیں بننی چاہیے، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، تو اس کو ذرا سمجھائیے گا تھوڑا۔ جی بالکل، رعایت کی توقع اس کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوئی حکم لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب بنیادی اخلاقی باتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رعایت کا حکم دے دیا، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسے جرم کی بھی ان کو سزا نہیں دی جا سکتی جس کے جرم ہونے کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کا ماحول اور اس کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب یہ کس کو کتنی ملنی چاہیے اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ وہ پروردگار کرے گا، اور اس نے اعتماد دلایا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا جناب، آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ جیسا آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور سب شرکاء کا بھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔